اچھا، یہ جو میں آپ کو غزل ہے، یہ میں آپ کو اس کے اشعار سنا دیتا ہوں۔ اس کا بنیادی طور پر جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات، آپ کا قلب اور نفس کس تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس میں وہ بیان ہوا ہے۔ میری نیکی کا مقصد میرا سر ہے، مجھے ابلیس ہو جانے کا ڈر ہے۔ ابلیس کی نیکی کا مقصد کیا تھا؟ اپنی بڑائی۔ ابلیس وہ ساری نیکیاں اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا، اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے سرداری نصیب ہو جائے۔ وہ بات اینڈ میں کھل گئی، زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کو تو پتا تھا اس کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ نے اینڈ میں جب اس کے سامنے وہ امتحان رکھا تو کھل کے بات آ گئی کہ مجھے تو سرداری چاہیے، میں زیادہ افضل ہوں۔ میری نیکی کا مقصد میرا سر ہے۔ کبھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں یہ نیکی نیکی کی خاطر نہیں کر رہا، میں یہ نیکی خود غرضی سے کر رہا ہوں، اپنے کسی فائدے کے لیے کر رہا ہوں، خود کو نیک بنانے کے لیے نہیں کر رہا، نیک لگوں اس کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ احمد جاوید صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اچھا آدمی بننے سے بچنے کے لیے مذہبی آدمی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے اتنی لمبی داڑھی اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ وہ اچھے آدمی لگیں۔ تو یہ شعر میں نے اپنی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ مجھے کبھی یہ احساس ہوا کہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ خلوص دل سے نہیں ہو رہی، یہ نیکی اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ تو ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے ابلیس ہو جانے کا ڈر ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو اپنی بڑائی ہے، یہ جو اپنا غرور ہے، یہ جو دھوکے کا سامان ہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جس کے دل میں رونت ہوگی، جس کے دل میں تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ تکبر اگر میرے اندر اٹھنے لگ گیا کہ میں نیک ہوں، میں اپنی نیکی اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہوں، تو پھر یہ گناہ سے بہت آگے معاملہ چلا جائے گا، پھر یہ فساد ہے، پھر یہ ابلیسیت ہے۔ تو یہ احساس جب پیدا ہو تو ساتھ ہی آپ کو یہ خیال آنا چاہیے کہ میں تو ابلیس بن رہا ہوں، تاکہ آپ ریئلائز کریں کہ نہیں، آپ آدم کی ذریت سے ہیں اور یہ آپ کو زیب نہیں دیتا اور آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ پھر جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے تو آپ اس کو پرکھتے ہیں کہ آخر یہ احساس مجھے کیوں ہو رہا ہے۔ تو اگلے شعر میں اس کی بات ہو رہی ہے، عبادت میں خلوص دل نہیں ہے، فقط امید ہے، خوف و خطر ہے۔ امید ہے جنت میں چلا جاؤں گا، خوف و خطر ہے کہ دوزخ میں چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے یار، جنت چاہیے ہے، ٹھیک ہے دوزخ سے بچنا ہے، لیکن اللہ کی محبت جنت اور دوزخ کی متقاضی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ محبت سے، خلوص دل سے عبادت کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض جنت دوزخ نہ ہوتے اور رب کہتا مجھے سجدہ کرو، مجھے تب بھی کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو اس کی شان ہے، یہ تو اس کی محبت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ کرو جو تمہیں بغیر ریوارڈ کے بھی کرنا چاہیے، میں پھر بھی تمہیں ریوارڈ دوں گا، جنت دے دوں گا۔